یہ بات تو طے ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے، لیکن اس قدر لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ میں تو بہت ہی پریشان ہوگی، اور یقیناً میرے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ بھی بہت ہی پریشان ہوں گے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، میں اس وقت بات کر رہی ہوں سوات کے ثانیہ، جس میں ایک ہی خاندان کے تقریباً 11 افراد ڈوب گئے اور کسی نے ان کو بچایا نہیں۔ میرا آج کا یہی ٹاپک ہے، اور میں آج آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی دن بھر کی روٹین اپنی اور آپ کو بہت سی اہم باتیں بھی بتاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو چلیں، یہاں بلاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ میں اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، تو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی شیئر کروں گی۔ تو یہاں میں آپ کو ساتھ بہت ہی تھوڑے دنوں پہلے جو واقعہ پیش آیا ہے، دل دہلانے والا، بہت ہی ہر کوئی اس بارے میں ہی بات کر رہا ہے، اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ آپ یقین کریں، اس واقعے نے تو میرے دل و دماغ میں ایسا اثر کیا ہے کہ ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، نکلتا ہی نہیں دماغ سے۔ اس کے کس قدر ہمارے ملک میں انسانی جانوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی، کوئی قیمت ہی نہیں، اور کتنی لاپرواہی ریسکیو والوں کی، لوگوں کی، کہ کسی نے ان کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا یہ امیر لوگ نہیں تھے یا یہ غریب تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں نہیں ان کو بچایا گیا؟ ایک ہی گھر کے 11 افراد چلے جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ان لوگوں سے پوچھیں، ان کی تو دنیا ہی خراب ہو گئی۔ ان میاں بیوی سے پوچھیں جن کی ماشاءاللہ 4 بچیاں ایک ساتھ اس پانی میں بہی، اور وہ ماں باپ کھڑے اپنی بیٹیوں کو بہتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کیا ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آیا؟ کوئی ریسکیو والا کوئی نہیں پہنچا؟ آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے، اور آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ اس بات پہ مجھے سپورٹ کرنا ہوگا کہ میں واقعی ہی ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور ہمیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ ہم عوام ان کو نہیں احساس دلائے گی، یہ لوگ احساس نہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ آج یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بہنوں بھائیوں، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور اس معاملے میں اپنا قدم اٹھائیں، اور حکومت کو احساس دلائیں کہ آپ کی لاپرواہی سے اتنی جانیں ضائع گئیں، کتنے ایک ہی گھر میں ماتم بچھ گیا۔ ان لوگوں کے لیے یہ ثانیہ بہت بڑا ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے کیا غلطی کی کہ وہ سیر پہ جا رہے تھے، راستے میں رک کے ناشتہ کیا اور اپنی سیلفی بنانے کے لیے اس پانی میں اترے۔ تھوڑی سی لاپرواہی تو ان لوگوں کی بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ لاپرواہی تو ہماری حکومت کی ہے، جنہوں نے کچھ قدم نہیں اٹھایا۔ 2 گھنٹے تک وہ لوگ پانی میں پھنسے رہے اور کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آپ یقین کریں، پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی باہر کے کسی ملک کی، اس میں ایک کتا جو ہے وہ پانی میں پھنس جاتا ہے، تو وہ حکومت کس طرح بھاگ دوڑ کر کے اس کو بچا رہی ہے، پولیس والے، ریسکیو والے، کہ میں پریشان ہو گئی۔ اور ایک اور ویڈیو جب میں نے دیکھی تو ایک لڑکی پانی میں گر گئی، اور ان لوگوں کی جان پہ بن گئی، وہ کس طرح ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی سیڑھی پھینک رہے ہیں، کبھی رسا پھینک رہے ہیں۔ وہ ایک جان ان کے لیے کتنی قیمتی تھی۔ پھر انہوں نے ہیلی کاپٹر بلا لیا اس لڑکی کو بچانے کے لیے، لیکن یہاں ہمارے 18 لوگ پانی میں بہہ کے چلے گئے، لیکن کسی نے کوئی بھی اثر نہیں لیا، اور نہ ہی کسی نے کچھ کیا۔ سارے تماشائی بن کے دیکھتے رہے، ویڈیو بناتے رہے، اور کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ ہماری حکومت کو ہدایت دے کہ یہ اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں تو اپنے تمام بہن بھائیوں کو یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ خدا کے واسطے اس موسم میں بالکل بھی نہ نکلیں، بالکل سیر کا کوئی پروگرام نہ بنائیں، کہیں سوات، گلگت، ناران کان کہیں نہ جائیں۔ یہ 2 مہینے صبر کر لیں، اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے جائیں۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، خاص طور پہ اپنے بیٹوں کو۔ بیٹے نہیں مانتے خاص طور پہ، تو آپ ضرور ان کو سمجھائیں کہ صرف 2 مہینے ٹھہر جائیں، اس کے بعد وہ جہاں جانا چاہیں جائیں، کیونکہ یہ موسم بہت ہی بارشوں والا موسم ہے۔ ندی نالوں میں سیلاب، پہاڑوں پہ میں بھی کئی دفعہ پہاڑ بھی ٹوٹ کے گرتے ہیں، مٹی گرتی ہے، تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے
کہ اس موسم میں بالکل بھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نکلیں ہی نہ گھر سے، اور کچھ ہی ایسے سیر گاہوں کے مقام پہ بھی نہ جائیں، نہ سیلفی بنائیں۔ اب اس خاندان کی کیا غلطی تھی؟ ان کی غلطی یہی تھی نا کہ ان کے بچے ویڈیو بنانے کے لیے، سیلفی بنانے کے لیے، تصویریں کھینچنے کے لیے پانی کے اندر گئے اور بیچارے پھنس گئے اور واپس ہی نہیں آ سکے۔ تھوڑی سی لاپرواہی وہاں کے لوگوں کی بھی ہے اور تھوڑی سی ان لوگوں کی بھی۔ کہ میں نے سنا کہ اگر پہلے تھوڑا سا پانی، جیسے ہی تھوڑا سا پانی آیا تو ان لوگوں کو باہر نکل آنا چاہیے تھا، لیکن شاید ان کی موت آئی ہوئی تھی، ان کو بھی موقع نہیں ملا اور وہ بیچارے ادھر ہی پھنس کے رہ گئے اور باری باری ایک ایک کرتے سارے اپنی جان سے دھو گئے۔ یہ واقعہ ناقابل فراموش ہے، اس کے بارے میں جتنا بھی بیان کروں یا جتنی باتیں کروں کم ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب دل کھول کے اس واقعے کی حکومت کے ساتھ ضرور مزاحمت کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ ان بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت سی جانیں ان کی لاپرواہی سے ضائع ہو چکی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے اور ایک چین کی طرح میری ان باتوں کو آگے بھی پہنچائیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور میری یہ باتیں کیسی لگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہی تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ باقی اب آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی آگے کی روٹین بتاؤں گی کہ یہ سمجھدار عورتیں اپنے گھر کی روٹین اور کام کو کس طرح جلدی کرتی ہیں، کیونکہ آج کل تو گرمی ہے، حبس کے دن ہیں، بارشوں کے دن ہیں۔ آپ جانیں اس قدر، یقین کریں اس قدر گرمی ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں، بہت ہی برا حال ہوتا ہے، نہ تو کولر میں سکون ہے اور نہ ہی پنکھے میں۔ یہاں میں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کرتی، باقی باتیں میں آپ سے بعد میں کروں گی۔ زیرے والی بھنڈی بغیر پیاز کے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر، یہ بہت مزے کی بنتی ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہاں میں نے گھی میں زیرے کو ہلکا سا فرائی کیا، ساتھ ہی میں نے یہ آدھا چمچ میتھی دانے کا ڈال دیا۔ اس کے اندر کوئی زیادہ اسپائسیز نہیں ڈالے جاتے، پیاز تو بالکل نہیں ڈلتا، تو اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کر کے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر 2 عدد ٹماٹر ڈالے۔ ٹماٹر اس میں تھوڑے سے زیادہ ڈلتے ہیں کیونکہ یہ کھٹی بنتی ہے، اور اگر آپ کے پاس املی کا پانی ہو تو میرے پاس تو تھا املی کا پانی، میں نے تھوڑا سا ڈال دیا۔ اس میں سرخ مرچ بھی نہیں ڈلتی، اس میں صرف نمک، ہلدی اور ہری مرچ ڈلتی ہے، اس کو باریک کاٹ کے آپ نے ڈالنا ہے، سرخ مرچ بالکل بھی نہیں ڈالنی۔ تو یہ بہت مزے کی اور لذیذ بنتی ہے۔ بس اسی طرح سے مسالہ بھون کے آپ نے تو وہ اس کے اندر بعد میں آپ نے بھنڈی ڈال دینی ہے، اس کو بھی ہلکا سا ہلا جلا کے بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم پہ رکھنا ہے، اور آپ کی مزیدار زیرے والی بھنڈی بغیر پیاز کے تیار ہے۔ آپ ضرور ٹیسٹ کیجیے گا، یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ میں نے بھی بنائی تھی، میں نے 2 طرح کی بھنڈی، میں نے دوسری ریسپی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی، اور آپ زیرے والی بھنڈی کھا کے آپ ضرور مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ ہی نے واقعی بہت اچھی ریسپی بتائی۔ تو چلتے ہیں آگے۔ یہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اپنے کام ان دنوں جلدی ختم کرو، خاص طور پہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور پسینہ تو اس قدر آتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کچن میں گھسو تو واپس نکلو یار تو ایسا لگتا ہے جیسے نہا کے نکل آئے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور اگر آپ کے گھر میں مشروب ہے تو وہ آپ ساتھ لیتے رہیں، فالسے کا شربت، آلو بخارے کا شربت یا جامِ شیریں، روح افزا جو بھی ہے آپ کے گھر میں، آپ ضرور ساتھ تھوڑا کر کے پیتے رہیں، تاکہ آپ کی کمزوری نہ ہو اور پسینہ نکلنے سے آپ کا بلڈ پریشر نہ لو ہو جائے یا اس قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس لیے پانی بہت زیادہ پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، اور اپنے کام فٹافٹ جلدی ختم کر لیا کریں، کیونکہ اس قدر گرمی میں تو بس سارے کام کرنے ہی مشکل ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ کام بھی تو ہم نے ہی کرنے ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے سارا گھر سنبھالنا ہے، اور اگر ہم ہی بیمار پڑ گئے تو پھر گھر کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی صحت دے اور ہمیں ہمت دے کہ اس گرمی میں بھی ہم اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھا سکیں۔ تو یہاں میں آپ کو یہ میری بھنڈی بن کے تیار ہوگی، دیکھیں یہ شکل بھی بہت اچھی اور مزے کی ہے، آپ ضرور اس کو کھا کے دیکھیں گا، بہت کھٹا سا ٹیسٹ تھا، بہت مزے کی لگ رہی تھی۔
تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اس کو۔ تو باقی اپنے کام صبح ہی صبح ختم کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے صبح جلدی اٹھنا پڑے گا۔ کچھ عرصے کی بات ہے، جب موسم ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ بالکل صبح سویرے اٹھیں، ناشتہ بنائیں، اپنا کام ختم کریں کچن، اور ساتھ ہی آپ کھانا بنانا بھی شروع کر دیں، کیونکہ 10-11 بجے تک تو پھر بھی کچن میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بالکل بھی نہیں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ یہ کلپ شیئر کر رہی ہوں۔ میری بیٹی نے یہ بلبل رکھی ہے، یہ بلبل کا بچہ سا چھوٹا سا، لیکن اب یہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا۔ پہلے تو یہ بالکل بھی کچھ کھاتا نہیں تھا، بالکل سیریلیک ہم اس کو کھلا رہے تھے، کبھی اسپون سے، کبھی سرنج وغیرہ سے، لیکن اب یہ ماشاءاللہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، تو ابھی بھی یہ کھا نہیں سکتا۔ میری بیٹی اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے، اس کے منہ میں ڈالتی ہے، بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ بس بچوں کی تو جیسے عید ہوگی سارا دن اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتی ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو اور بھی باتیں آپ کے ساتھ چلیں گی، آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آئے اور آپ اچھے طریقے سے اپنے کام کو مینیج کر سکیں۔ تو آپ نے فٹافٹ اپنے کچن کا کام ختم کر کے آپ نے صفائی وغیرہ کر لی، اور ساتھ ہی اگر آپ ظاہر آج کل تو ہر کوئی ہی گروسری خرید کے گھر میں رکھتا ہے، جو بھی پڑا ہے آپ نے بنانا ہے ساتھ ہی چڑھا دیں، ساتھ ساتھ کچن کی صفائی کریں، ساتھ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ ایک سائڈ پہ کھانا بھی بناتے جائیں۔ جیسے کہ میں نے یہاں فٹافٹ میں نے آپ کو ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے ناشتہ بنایا، پھر کی صفائی میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، ساتھ ہی ساتھ میں نے بھنڈی کا کلپ آپ کے لیے بنایا، اور اب میں چنے کی دال اور تڑکے والے چاول بنا رہی تھی۔ یہ میں رات کے لیے بنا رہی تھی، کیونکہ دن کے لیے تو میں نے بھنڈی بنا لی تھی، لیکن اس گرمی میں تو بالکل بھی 2 ہنڈیاں بنانے کی ضرورت نہیں، ایک ٹائم میں ایک ہی ہنڈیاں بنائی اور اس کو 2 ٹائم چلائیں۔ میں بس یہاں میرے ہسبینڈ کی خواہش تھی کہ تھوڑی سی بھنڈی دن میں بنا دو، تو میں نے اس لیے 2 بنائی، اور چلے میں نے یہ بھی سوچا کہ ساتھ میری ویڈیو بھی بن جائے گی، اور اگر آپ بھی ایسے بنانا چاہتی ہیں تو آپ 2-3 ہنڈیاں اکٹھی بنا کے رکھ دیں، تاکہ آپ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور اگلے دن آپ کا کام کم ہو جائے۔ یہاں میں نے چنے کی دال اور تڑکے والے چاول بنا رہی تھی۔ چنے کی دال میں بھون کے بناتی ہوں، اس میں میں ڈالتی ہوں پیاز ڈالتی ہوں، اور اس کو بھون کے پھر اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالتی ہوں، ٹماٹر ڈال کے پھر وہی اسپائسیز میں اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالتی، نمک، مرچ، ہلدی، اور میں نے پسا ہوا ثابوت دھنیا بھی ڈالتا ہے، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور ساتھ جب یہ تھوڑا سا اینڈ پہ تیار ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے اندر میں کالی مرچ پسی ہوئی اور گرم مسالہ پسا ہوا ڈالتی ہوں، اور یقین کریں اس سے آپ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بالکل حلیم کی طرح ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس کو اسی طرح بنائیں اور انجوائے کریں۔ تو یہاں میں نے اپنا دن کا کھانا بھی بنا لیا تھا، اور یہاں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتی تھی۔ تو جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ کلپ میں نے پہلے بھی ڈالا تھا، لیکن میرے چھوٹے بیٹے کی خواہش کہ ممی آج دوبارہ ڈال دیں، میں نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے بنایا، تو یہ میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو میری اب ویڈیو ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔